الحمد لله الذي كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم إلى آخر الآية. صدق الله العظيم. بزرگان محترم، میرے نوجوان ساتھیوں، مشرق اور مغرب یہ دونوں اللہ ہی کی ہے. شمال اور جنوب یہ بھی اللہ کی ملکیت ہے. یہ تو ہم عام محاورے میں بولتے ہیں نا کہ مشرق بھی اللہ کا، مغرب بھی اللہ کا. ساری جہتیں اللہ کی، ساری جہتیں اللہ کی مخلوق ہے، لیکن عام محاورے میں مشرق مغرب بول کر سب جہتیں مراد لی جاتی. خود اللہ تعالی زمانے سے بھی پاک ہے، مکان سے بھی پاک ہے. لا يتمكن في مكان ولا يجري عليه الزمان. جہت مکان، کسی جگہ میں ہونا، کسی زمانے میں ہونا، یہ مخلوق ہے، اور اللہ خالق ہے، اور خالق مخلوق میں نہیں رہ سکتے. اگر خالق کو مخلوق میں رہنے کی ضرورت پڑے نہیں، اللہ کے لیے زمانہ چاہیے اور اللہ کے لیے کوئی مکان چاہیے. جیسے ہم کسی مکان میں رہتے ہیں، ہم کسی وقت میں رہتے ہیں، اللہ کے لیے بھی کوئی ہم جہت ثابت کرے، مکان ثابت کرے، زمان ثابت کرے تو اللہ تو محتاج ہوئے، اور اللہ کی ذات تو احتیاج سے پاک ہے. تو مشرق مغرب شمال جنوب کوئی بھی سمت ہو، ساری سمتیں کس کی ہے؟ اللہ ہی کی ملک ہے. اللہ کسی زمانے میں نہیں، زمانے سے پاک، مکان سے پاک. اس آیت میں کہنے کا حاصل یہ ہے کہ مشرکین مکہ یوں کہتے تھے، مشرکین مکہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو 1500 صحابہ کو لے کر عمرہ کرنے کے لیے آئے تھے ان کو روک دیا تھا. گزشتہ آیا تھا کہ اللہ کی مسجدوں کو عبادت کرنے سے، اس میں ذکر کرنے سے روکا جائے، تو انہوں نے عمرہ کرنے سے روک دیا تھا. سب کو احرام اتار کر واپس ہونا پڑا تھا. تو ان سے کہا گیا ہے کہ بھئی تم نے واپس بھیج کے ہم کو اللہ کے گھر میں نہیں آنے دیا، ہمارا کوئی نقصان نہیں ہے. ساری جہتیں اللہ کی ہے، تم ادھر ہم کو نہیں عبادت کرنے دیں گے، ہم جس طرف رخ کر کے نماز پڑھیں گے وہاں اللہ ہے. جہاں کہیں بھی منہ پھیریں گے وہ اللہ کی جہت ہے، لہذا ہر رخ کی طرف عبادت کر سکتے ہیں. تم نے اللہ کی مسجدوں میں ذکر ہونے سے روکا، اللہ کی مسجدوں میں عبادت سے تم روڑا بنے، تم نے ظلم کا کام کیا ہے، تم سے بڑا ظالم کوئی نہیں. ہمارا کیا نقصان ہوا؟ ہم تو کسی اور رخ کی طرف کر کے نماز پڑھ لیں گے، اور ہر رخ کی طرف جہاں بھی ہم منہ پھیریں گے وہاں ہم اللہ کو پائیں گے. اللہ کسی خاص مکان میں تھوڑی ہے، کسی خاص زمانے میں تھوڑی ہے. اللہ تو ہر رخ میں، ہر رخ کی طرف ہے، جہاں رخ کریں گے وہاں اللہ ہے. اسی لیے اسی آیت کریمہ سے فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جہاں تم منہ پھیرو وہاں اللہ کی جہت. تو ہم عبادت کسی بھی رخ کی طرف کر سکتے ہیں. اسی آیت سے یہ مسئلہ فقہا نے نکالا
کہ سفر کے اندر آدمی کو قبلہ کہاں ہے اس کی جہت معلوم نہیں ہے کہ کون سی طرف قبلہ ہے، تو آدمی کو حکم ہے کہ تحری کرے، غور کرے، اپنے ذہن پر بوجھ ڈالے، کہاں ہو سکتا ہے قبلہ، کہاں جہت ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد پھر اس کا دل جہاں اس کو بتائے وہاں رک کر کے نماز پڑھ لے۔ اس کے بعد پھر وقت کے اندر کہ وقت کے بعد اس کو پتہ چلے کہ میں نے غلط جہت کی طرف نماز پڑھی تھی، تو نماز لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کیوں؟ بھئی جس بھی رخ کی طرف نماز پڑھی ہو اللہ تو وہاں ہے۔ اسی طریقے سے نفل نماز، سواری پر آدمی سوار ہو، اونٹ پر سوار ہو، دوسری سواری پر سوار ہو، نفل نماز اگر پڑھتا ہے تو اس نے شروع کر دیا، اب سواری جہاں بھی پھرے، موڑ آوے نہ آوے، سیدھی چلے، قبلہ کی رخ کی طرف ہو نہ ہو، نفل نماز پڑھ سکتے ہیں۔ وہاں اہتمام کی ضرورت نہیں ہے کہ قبلہ ہی کی طرف رخ ہونا چاہیے۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ ہاں فرض نماز، اسی طریقے سے حج کرنے جاتے ہیں تو وہاں کعبہ کی تعین ہے کہ کعبہ کی طرف، اور فرض نمازوں میں استقبال قبلہ یعنی قبلہ کی طرف رک کر کے ہی نماز پڑھنے کی شرط جو عام حالات میں قرار دی ہے۔ فرض نماز کوئی پڑھتا ہے کہ کسی مسجد میں دیکھا کہ بھئی کسی بھی جہت کی طرف کوئی ادھر منہ کر کے نماز پڑھتا ہے یا کوئی یوں منہ کر کے نماز پڑھتا ہے، ایسا کرتا ہے؟ فرض نمازوں میں شرط ہے استقبال قبلہ ہونا چاہیے، قبلہ کی جہت کی طرف رخ ہونا چاہیے۔ اسی طرح حج کرنے جاؤں گے تو وہاں بھی یہ، تو وہاں دو وجہوں سے یہ حکم ہے۔ ایک تو یہ کہ خاص حج کرنے کے لیے جاتے ہیں تو کعبہ کو اللہ تعالیٰ نے اسمبلی پوائنٹ قرار دیا ہے۔ کعبہ کی جگہ کیسی جگہ ہے کہ پوائنٹ ہے، لوگوں کے جمع ہونے کی جگہ ہے، مثابۃ للناس، دنیا بھر کے مسلمان ایک جگہ پر جمع ہوتے ہیں، تو اللہ نے وہ خاص پوائنٹ اس کو مقرر کیا ہے، اس لیے اس کی طرف عبادت ہوگی۔ حج کے موقع پر کسی بھی جہت کی طرف رک کر کے عبادت نہیں ہوگی۔ اور فرض نمازوں کے اندر جو اللہ نے استقبال قبلہ یعنی خاص قبلہ کی جہت کی طرف رک کر کے عبادت ہوگی، یہ جو شرط ہے وہ اس لیے ہے کہ ملت میں شیرازہ بندی باقی رہے، بکھر نہ جائے، اجتماعیت، کہ دنیا بھر کے مسلمان اللہ کے جس گھر میں بھی نماز پڑھ رہے ہو سب کا رخ ایک قبلہ کی طرف، سب ایک طرف کر کے نماز پڑھے۔ اگر یہ شرط نہ قرار دے تو پھر ہر نماز میں ہر مسجد میں تماشا بن جائے گا، کوئی ادھر کوئی ادھر، اور اللہ کو شیرازہ بندی مقصود ہے، اللہ کو افتراق، امت بکھر جائے، امت میں ٹوٹ پڑ جائے، امت کا شیرازہ بکھر جائے، نہیں، اللہ یہ نہیں چاہتے، اللہ چاہتے اجتماعیت۔ تو اللہ نے یہ حکم فرض نمازوں میں اس لیے رکھا۔ ہاں سفر میں یا پھر نفل نماز ہے، سواری پر پڑھ رہے ہیں، تو وہاں جو یہ گنجائش ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ بھئی جہاں بھی رک کریں گے اللہ تو ہے۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ باقی حقیقت میں یہ جو کعبہ ہے، قبلہ کعبۃ اللہ ہے، وہ قبلہ نہیں ہے۔ حقیقت میں کعبۃ اللہ قبلہ نہیں ہے، وہ تو قبلہ نما ہے۔ حقیقت میں قبلہ تو اللہ کی ذات ہے، اور اللہ کا رخ ہر طرف ہے، جس طرف رخ کرو گے وہاں اللہ ہوگا۔ حقیقت میں کعبہ قبلہ نما ہے، قبلہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو یہ مشرکین نے جو ان کو روکا تھا، تو ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تم نے روک کے بھی اپنا نقصان کیا ہے، ہمارا کوئی نقصان نہیں کیا۔ عبادت تو ہم جس بھی رخ کی طرف کر کے پڑھ لیں گے، اللہ ہمیں ملے گا۔ عبادت تو ہم کسی بھی رخ کی طرف کر سکتے۔ ان اللہ واسع علیم، حقیقت میں قبلہ اللہ ہے، اللہ کی ذات ہے۔ کعبہ تو قبلہ نما ہے، اور اللہ کی ذات وسعت والی ہے، جہاں چاہو وہاں رک کر کے پڑھ سکتے، اور اللہ کی ذات علیم بھی ہے، جاننے والے بھی ہے۔ اس لیے عام حالات کے اندر اللہ نے یہ فرق کر دیا کہ عام حالات میں فرض نمازوں میں اور حج کے موقع پر بیت اللہ کی طرف توجہ خاص طور پہ ہونی چاہیے۔ اللہ کی حکمت ہے، اللہ جاننے والے ہیں، اللہ کو پتہ تھا کہ امت کا شیرازہ بکھر جائے گا،
امت منتشر ہو جائے گی، دنیا بھر میں جہاں کہیں نماز ہوگی فرض نماز مسجد میں پڑھیں گے، قبلہ کی طرف رخ کرنا شرط، باقی نفل سفر میں یہ ہم تحری کر کے سفر میں نماز پڑھ لیں، چاہے ہم غلط جہت کی طرف پڑھیں پھر بھی وہ نماز کو لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن تحری کریں۔ اور نفل نماز اگر ہم سواری پر پڑھ رہے ہیں تو سواری بھی جس کا رخ جس طرف بھی ہو، قبلے کی طرف ہو کہ نہ ہو، ہم پڑھ سکتے ہیں۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اور اللہ ہی کی ملکیت ہے مشرق و مغرب، شمال بھی اللہ کا، جنوب بھی اللہ کا۔ مشرق و مغرب کا ذکر کیوں کیا؟ عام محاورے میں مشرق و مغرب بول کے سب مراد لیتے ہیں۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جہاں کہیں منہ پھیرو اللہ تعالیٰ کی جہت وہی ہے۔ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ، یقیناً اللہ تعالیٰ وسعت والے ہیں، جاننے والے ہیں۔ آگے اور آیت، وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ، مشرکین مکہ یہ مسلمانوں سے کہا کرتے تھے کہ ہم حق پر ہے، تمہارا دین غلط ہے، ہم حق پر ہیں۔ تو مشرکین مکہ سے اللہ فرما رہا ہے کہ تم تو کس منہ سے کہتے ہو کہ ہم حق پر ہو؟ تم نے اللہ کے لیے اولاد تجویز کر رکھی، تم فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے ہو، اور اللہ کی ذات اولاد سے پاک ہے، اللہ کی ذات اولاد سے پاک ہے، کائنات میں کوئی اللہ کی اولاد نہیں ہو سکتا، کوئی اللہ کا بیٹا بیٹی نہیں ہو سکتا۔ تم تو اللہ کے لیے فرشتوں کو بیٹیاں تجویز کرتے ہو، اللہ کی اولاد مانتے ہو، بلکہ کائنات کا خدا کے ساتھ جو رشتہ ہے وہ تو مالک اور مملوک کا رشتہ ہے۔ بل لہ ما فی السماوات والارض، بلکہ اسی کی ملک ہے جو کچھ آسمان میں ہے زمین میں، مالک مملوک کا رشتہ ہے، اولاد کا رشتہ نہیں، مالک مملوک کا رشتہ ہے۔ اس لیے کہ اولاد یہ آزاد ہوتی ہے، غلام نہیں ہوتی، اور اللہ کا اپنی مخلوقات سے، اپنی کائنات سے مالک مملوک کا رشتہ ہے۔ کل لہ قانتون، اور ساری کی ساری کائنات اللہ کے تابع دار ہے، اور اولاد کی یہ شان نہیں ہے۔ تو تم کس منہ سے کہتے ہو کہ ہم حق پر ہیں؟ تمہارا اللہ کے ساتھ تو یہ معاملہ ہے۔ بدیع السماوات والارض، ارے اللہ کو اولاد کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اللہ کو اولاد کی ضرورت کیا ہے؟ اولاد کی ضرورت تو کس کو پڑے کہ انسان بوڑھا ہو جائے گا تو اس کو معاونت کے لیے ہٹے کٹے جوان اولاد چاہیے جو اس کا بڑھاپے میں سہارا بنے۔ نعوذ باللہ، اللہ بوڑھے ہوں گے، اللہ کمزور ہوں گے، اللہ تو عجز سے پاک ہے، اللہ کو معاونت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو اولاد کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ تو وہ عالی ذات ہے کہ جو آسمان و زمین کے مجید ہے، بدیع السماوات والارض، اور اکیلے خالق ایک ہی اللہ ہے، اکیلے خالق ہے اللہ، اللہ کو کسی کی معاونت کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور اللہ کی قدرت کن فیکونی ہے کہ جب بھی کسی معاملے کا فیصلہ کرتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں، تو کہتے ہو تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اللہ تو کن فیکون کے مالک ہے۔ تم کیوں کیسے کہہ سکتے ہو کہ ہم صحیح دین پر ہو؟ صحیح دین پر، صحیح دین پر وہ ہے جو ایمان والا ہے، جو ایک اللہ کو اپنا خالق مانتا ہے، اپنا مالک مانتا ہے، جس کا اللہ کے بارے میں یہ گمان ہو، یہ خیالات فاسدہ ہوں، وہ اپنے آپ کو حق پر کہے، یہ ان کی حماقت ہے، بے وقوفی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ، مشرکین مکہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد اختیار کی ہے، اللہ نے اولاد بنائی ہے، یعنی اللہ کی اولاد ہے۔ سبحانہ، اللہ کی ذات اس سے پاک ہے۔ بل لہ ما فی السماوات والارض، بلکہ اللہ کے لیے وہ جو کچھ آسمانوں میں ہے، زمین میں ہے، سب کا سب اس کا ہے، اسی کی ملکیت۔ کل لہ قانتون، اور ہر ایک اس کے تابع دار ہے۔ بدیع السماوات والارض، اور آسمان و زمین کا مجید ہے۔ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ،
اور جب بھی کسی کام کا اللہ ارادہ کرتے ہیں تو بس کہتے ہیں اس سے کہ ہو جا، تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله او تأتينا آیہ، مشرکین مکہ دو باتیں اور کہتے تھے۔ وہ کتاب پڑھے ہوئے نہیں تھے، لا يعلمون الکتاب، کتاب کو جانتے نہیں تھے، اس لیے دو باتیں ایسی کہتے تھے عجیب طرح کی۔ ایک تو کہتے تھے کہ اللہ ہم سے باتیں کیوں نہیں کرتا، اللہ ہم سے باتیں کیوں نہیں کرتا۔ اللہ فرشتوں کو کبھی واسطہ بناتا ہے، کبھی رسول کے ذریعے سے کہلواتا، اللہ خود ہم سے کہہ دے نا کہ محمد میرے بھیجے ہوئے ہیں اور محمد پر جو کتاب نازل ہوئی ہے وہ میری کتاب ہے، تو ہم مان لیں گے۔ یعنی وہ اپنا تقابل فرشتوں سے کرتے تھے، نبی سے کرتے تھے، جہالت کی بنیاد پر۔ تو کہ اللہ روبرو ہمیں کہے، تو اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ کتاب نہیں پڑھے ہوئے تھے، کتاب کو نہیں جانتے تھے۔ باقی جتنی بھی آسمانی کتابیں سب میں یہ ہے کہ کوئی انسان اللہ کا دنیا میں دیدار نہیں کر سکتا، تو اللہ اس سے کہے، لیکن وہ پڑھے ہوئے نہیں تھے، تو ایسے بیجا مطالبات کرتے تھے۔ اللہ ہم سے کہے تو ہم مانیں، اللہ ہمارے سامنے روبرو آ جائے، او تأتینا آیا، یا پھر ہمارے پاس کوئی معجزہ لایا جاوے، کوئی ہمارا مطلوب جو ہم مانگے ایسا معجزہ ہمیں دکھائے تو ہم مانیں۔ ایسے ہی معجزات کے مطالبے اس سے پہلے والے لوگ بھی کر چکے ہیں، پہلے والی امتیں بھی کر چکی ہے۔ سب ایک ہی تھیلے کے چٹے بٹے، سب کے دل مشتبہ ہے، سب ایک ہی تھیلے کے چٹے بٹے ہیں۔ ایسے مطالبے تو وہ لوگ بھی کرتے تھے، یہ لوگ بھی کرتے، اور وہ معجزات مانگتے ہیں تو اللہ نے، وہ تو ایک معجزہ مانگتے ہیں، اللہ نے ایسے کئی معجزے ان کو اور دکھا دیے ہیں۔ ماننا ہوتا تو اطمینان کے لیے وہ معجزات کافی تھے، لیکن جو ضد ہو، ہٹ دھرم ہو، ضدی ہو، اس کو پھر ہندی کی چندی کرنی ہے، وہ نہیں مانیں گے۔ یہ معجزہ لاؤ تو ہم مانیں، یہ معجزہ لاؤ تو اللہ نے بے شمار معجزے بتا دیے۔ قد بینا لکم الآیات لقوم یوقنون، یقین کرنے والوں کے لیے تو اللہ نے بے شمار معجزات بتا دیے۔ اب ان کا مطلوبہ معجزہ کیوں نہیں دکھایا گیا؟ اگر دکھایا جاتا، وہ ان پر ایمان نہ لاتے تو پھر اللہ کا عذاب آتا، وہ ہلاک ہو جاتے۔ اور مشرکین مکہ، ان کے بارے میں ہلاکت مقدر نہیں تھی، بہت سارے انسانوں کو اس سے ایمان لانا تھا، توقع تھی، اس لیے ان کو ان کا مطلوبہ معجزہ نہیں دکھایا۔ وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله او تأتينا آیہ، اور وہ لوگ جو کتاب کو جانتے نہیں ہیں کہتے، یعنی مشرکین مکہ کہتے ہیں، لولا یکلمنا اللہ، اگر اللہ ہم سے بات کرے، اللہ ہم سے کہے، یا ہمارے پاس کوئی نشانی لے آئے۔ کذالک قول الذین من قبلہم، اللہ خالی اتنا کہہ دے کہ یہ نبی جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرے بھیجے ہوئے ہیں اور اس پر جو کتابیں میری۔ یا تو اللہ ڈائریکٹ ہمارے سے اللہ ڈیل کرے نا، یہ فرشتوں کو بیچ میں کیوں واسطہ بناتے؟ نبی ڈائریکٹ، یعنی وہ اپنے آپ کو اتنا اونچا درجہ دیتے ہیں کہ اللہ ہم سے ڈائریکٹ بات کرے۔ فرشتوں والا، فرشتوں سے کیسے ڈائریکٹ بات کرتے ہیں، اور نبی سے کیسے فرشتے سے واسطے سے یا پھر بات کرتے ہیں، تو ہم سے کرے۔ یا پھر چلو یہ نہیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ہی ہم سے بات کرے، لیکن خالی اتنا ہم کو کہہ دے کہ محمد سچے نہیں۔ کذالک قول الذین لا یعلمون مثل قولہم، سیم ایسے ہی مطالبات، ایسے ہی آیات معجزات کا مطالبہ ان سے پہلے والے لوگ بھی کر چکے ہیں۔ تشابہت قلوبہم، ان کے دل مشتبہ ہو گئے، سب ایک جیسے ہیں، ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے ہیں۔ قد بینا الآیات لقوم یوقنون، بالتحقیق ہم نے معجزات، آیات ایسے لوگوں کے لیے کھول کھول کر بیان کر دی ہے جو یقین رکھتے ہیں۔ ایک معجزہ نہیں، کئی معجزے اللہ نے اطمینان کے لیے بیان کر دیے، لیکن جس کو نہ ماننا ہو تو پھر وہ نہیں مانے گا۔ اللہ تعالیٰ کہنے سے، سننے سے زیادہ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا۔